اللہ تبارک و تعالیٰ فتنے کو پسند نہیں فرماتا اور فتنہ پرور لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ لا تفسدوا فی الارض، اللہ فرماتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ آج کے زمانے میں بھی قرآن کا نام لے کے، حدیث کا نام لے کے لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں۔ رفع الیدین جو نہیں کرتا نبی علیہ السلام کا دشمن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کے رفع الیدین چھوڑتا ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے۔ اس طرح کے فتوے لگاتے ہیں۔ کیا رفع الیدین کرنا فرض ہے؟ کیا واجب ہے؟ کیا آپ علیہ السلام نے اس کا حکم دیا کہ جو رفع الیدین نہیں کرے گا اس کو اتنا گناہ ملے گا؟ بلکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ مسلم میں حدیث ہے 968، نسائی میں حدیث ہے 1185۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، خرج علینا، آپ علیہ السلام باہر سے تشریف لائے، ونحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ جس چیز کو آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ کریں، نہیں تو آپ نبی علیہ السلام کے دشمن ہوں گے۔ دشمن تو پھر وہ ہوگا جو نبی علیہ السلام کی تعلیم پر عمل نہیں کر رہا ہوگا، اور جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مستحب ہے۔ اور یہ کیسے، یعنی گستاخی کا فتویٰ لگانے والے کہتے ہیں یہ دشمن ہے اور یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور دھوکہ کیا دیتے، کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کی، آخری خلیفہ ہے، چوتھے خلیفہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے، کاندھوں پہ ہاتھ اٹھاتے، قرات کرتے، جب رکوع کو جاتے آپ علیہ السلام رفع الیدین کرتے، رکوع سے اٹھتے رفع الیدین کرتے۔ جی کہاں لکھا ہوا؟ جی ابو داؤد میں لکھا ہے، 744 نمبر حدیث ہے۔ ترمذی میں 3423 نمبر روایت ہے۔ بھائی اصول محدثین پر یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس میں عبد الرحمن بن ابی الزناد راوی ہے جس کو محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اس کا حافظہ ہی خراب ہو گیا تھا۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ ابن مہدی اس سے حدیث ہی نہیں بیان کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مضطرب الحدیث ہے، اس کی احادیث میں اضطراب ہے۔ اور امام نسائی کہتے ہیں کہ ضعیف راوی ہے۔ امام یحییٰ کہتے ہیں، امام رازی کہتے ہیں کہ اس سے دلیل ہی نہیں پکڑی جائے گی، جو بھی یہ روایت پیش کر کے اس سے دلیل نہیں پکڑی جائے گی۔ تو محدثین کے نزدیک یہ ضعیف راوی ہے۔ جب سند میں ضعیف راوی آتا ہے تو اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ ابن معین اس کو ضعیف کہتے ہیں، عباس دوری اس کو ضعیف کہتے ہیں، محمد بن عثمان ابن مدینی اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ کثیر تعداد محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ تو ضعیف روایت سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے۔ تو حضرت علی کا عمل کیا تھا یہ بھی تو آپ بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، معلوم ہوا کہ یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جو صحیح روایت ہے 760 نمبر ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز شروع کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کاندھوں تک ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد آپ علیہ السلام رفع الیدین نہیں کیا، بلکہ حضرت علی جو اپنا عمل کیا ہے، جو راوی مسلم ہے 883 نمبر روایت ہے، مطرف کہتے ہیں کہ میں عمران بن حسین کے ساتھ تھا تو ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی۔ جب آپ رکوع کو جاتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے، رکوع سے اٹھتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے، بڑی پیاری نماز پڑھائی۔ تو عبد الرحمن بن حسین نے کہا کہ اس بندے نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز یاد کرا دی۔ مسلم میں ہے 873۔ حضرت علی تو رفع الیدین نہیں کر رہے، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے 2442 کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، ابن مسعود رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ 2446 نمبر روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ کیا مطلب وہ اپنے استاد کے مخالف تھے؟ نہیں، انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی نے رفع الیدین نہیں کیا، وہ نہیں کرتے تھے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رفع الیدین کرتے ہوتے تو بھی ضرور کرتے، وہ اپنے استاد سے محبت کرتے تھے۔ تم زیادہ ان سے محبت کرنے والے ہو یا وہ زیادہ ان سے محبت کرنے والے ہیں؟ تو معلوم ہوا صحیح روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ کثیر تعداد محدثین نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ علامہ ابن ترکمانی نے اس کو صحیح کہا ہے، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے، امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے، امام حسن بن شیبانی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور کثیر تعداد محدثین نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اور مرزا بھی مانتا ہے کہ آپ کے شاگرد 15 شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کے کم از کم 15 شاگرد ایسے ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے تھے، صحیح سند سے ثابت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ تو اب 15 تابعین ہیں اور شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود کے اور مولا علی کے، اور وہ ترک رفع الیدین کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کرتے ہوں اور آپ کے شاگرد نہ کرتے ہوں؟
ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ اپنے استاد سے محبت کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ جو روایت پیش کرتے ہیں ترمذی سے، ابو داؤد سے، وہ ضعیف روایت ہے. اصل روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود رفع الیدین نہیں کرتے تھے اور آپ کے شاگرد بھی نہیں کرتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.